السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کو؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں۔ اور بچوں نے کہا کہ ٹاؤن چلے مما، تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ ویسے موڈ بالکل نہیں تھا، پھر بھی میں نے کہا چلتے ہیں بھائی چلو۔ ہم بس میں بیٹھے، بس کا ٹکٹ لیا، آل ڈے ٹکٹ لیا ہے، اور ہم لوگ آ رہے ہیں۔ ہم گئے ٹاؤن میں، اور ٹاؤن میں بڑا گہما گہمی ہے، اور ویکینڈ پہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن اس ٹائم تو کوئی نہیں ہے، شام میں بہت زیادہ ہوں گے لوگ۔ اور جس دن ویدر اچھا ہوتا ہے اس دن تو بڑی اچھا موسم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ بھی بہت آتے ہیں۔ اور ہم آئے ہوئے ہیں اپنا ریڈنگ اسٹیشن کی طرف، یہ ہمارا اسٹیشن ہے، اور یہ دیکھیں اسٹیشن لکھا ہوا ہے ریڈنگ اسٹیشن۔ اس کے بعد ہماری جو بس ہے رواں دواں ہے ہمارے گھر کی طرف۔ یہ دیکھیں ہمارے یہاں کی بلڈنگ اس طرح کی ہیں، ریڈنگ کی بلڈنگ۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب جو کچھ عرصے بعد جو ہے ریڈنگ جو ہے ہمارا اس میں مین جو لندن ہے ویسے ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ مجھے اپنے ریڈنگ میں اور ہمارے یو کے میں سب سے چیز جو اچھی لگتی ہے نا، وہ یہ اچھا لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہسٹوریکل پلیس جسے کہتے ہیں نا، اس ٹائپ کی چیزیں بہت ہیں، اور بہت ہی مجھے تو ویسے بھی بہت پسند ہے اس طرح کی چیزیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کی بلڈنگز دیکھ کے، ان کی چیزیں دیکھ کے، اور ہسٹوریکل پلیس دیکھ کے ان کے، مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں پر فوربری پارک ہے، اور سائڈ پہ، اس سائڈ پہ بائیں ہاتھ پر، لیفٹ ہاتھ پہ ہمارا جو ہے فوربری پارک ہے، بہت مشہور پارک ہے، شیر والا پارک کہتے ہیں اسے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو روٹ ہے وہ ادھر سے ہی گزرنا ہے ہم نے، یہاں سے فوربری پارک ہے سامنے سے، اور یہ دیکھیں یہ بلیک سی دیواریں، ایک طرف جدت ہے تو دوسری طرف ہسٹوریکل پلیس ٹائپ ہے، تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں پر بسیز کا جو سفر ہے بہت ہی مزے کا سفر ہے، مزہ آتا ہے بسیز میں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے، اگر ہم اوپر کی طرف بیٹھ جائیں نا، ڈبل ڈیکر ہوتی ہے یہاں پر بسیز جو ہوتے ہیں، تو اگر ہم اوپر بیٹھ جائیں نا تو ہمیں سارا نظارہ بہت ہی آسانی سے نظر آتا ہے۔ اور میں تو بیٹھتی بھی فرنٹ میں ہی ہوں، آگے ہی بیٹھ جاتی ہوں تاکہ میری ویڈیو بہت آسانی سے بنے۔ تو یہاں پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے رکنا پڑ رہا ہے، اور اپنے پیسنجر جو بس ہے وہ اٹھا رہی ہے، اور جنہوں نے اترنا ہے وہ اتر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس ادھر کا۔ کبھی ہم یہ پیدل چلا کرتے تھے، ہم اس جگہ پہ جہاں ہمارا ان ٹاؤن سے قریب گھر تھا، تو میری پہلی بیٹی تھی، تو ماشاءاللہ سے تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ یہاں پر پیدل آتی تھی اپنے گھر سے، تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پہ، جو یہ 15 منٹ کے فاصلے پر تھا، اس کا ڈسٹینس تھا ہمارا پہلے۔ تو میں آ جایا کرتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا، سارا دن یہاں پر سپینڈ کر کے جاتی تھی۔ لائبریری بھی ہے یہاں پر، اس لائبریری میں میرا بہت اچھا ٹائم گزرتا تھا۔ میں بہت ساری بکس ایشو کرواتی تھی، اور ان بکس میں پھر میں ان کو پڑھا کرتی تھی، ایک دو ہفتہ رکھا کرتی تھی ان بکس کو۔ زیادہ تر تو بخاری شریف وغیرہ ہوتی تھی میرے پاس، جو میں بک ایشو کراتی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اور اس کے علاوہ میگزین وغیرہ بہت اچھے مل جاتے ہیں، اچھا لگتا ہے پڑھنا۔ تو ہمارے ابھی جو دوسرا گھر ہے اس کے قریب بھی میں نے ہمارے لائبریری ہے، لے کے جاؤں گی اپنی بچی کو، میں نے کہا تھا بیٹی کو لے کے جاؤں گی، بڑی بیٹی جو ہے میری، تو میں نے کہا تھا میں اسے لے کے جاؤں گی، اور اس کو بھی دکھاؤں گی کہ اس کی پسند کی کیا کیا بکس ہیں، کیونکہ بکس پڑھنا ایک بہت ہی اچھی ہابی ہے میرے خیال سے۔ اور میرے گھر میں بہت ساری بکس ہوا کرتی تھی، اور میں پڑھا کرتی تھی، میگزین پڑھا کرتی تھی، بکس پڑھا کرتی تھی، اور بہت ہی اچھا رہتا تھا۔ تو میری جو والدہ تھیں وہ بہت زیادہ لا کے دیتی تھیں مجھے میگزین، اسٹوری بکس وغیرہ، اور اس طرح کی میں چیزیں بہت پڑھا کرتی تھی۔ اخبار جہاں ہو گیا، شوا ہو گیا، خواتین ڈائجسٹ ہو گیا، فیشن میگزین ہو گیا، بہت سارے میرے پاس ہے نا میگزین ہوا کرتے تھے، تو وہ ہر مہینے میں لیا کرتی تھی۔ اور
وہ بھی پڑھا کرتی تھی، عمران سیریز جو ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑا اچھا لگتا تھا. اتنی موٹی موٹی بکس ایک ایک دن میں پوری پوری ختم کر جاتی تھی. اسٹوری جو ہوتی تھی بڑے مزے کی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مووی چل رہی ہے. تو بہت ہی نائس لگتا تھا، مزہ آتا تھا. اور میری بعض دفعہ میری آنکھ لال ہو جاتی تھی، ایک آنکھ، یہ دونوں آنکھیں لال ہو جاتی تھیں. تو پڑھ پڑھ کے بکس تو امی مجھ سے ناراض ہوتی تھیں، وہ کہتی تھیں آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اتنے مت پڑھو. تو بہت ہی شوق تھا مجھے بکس پڑھنے کا نا، دنیا کے اس میں چیزیں اور معلومات، اتنے اچھا مزہ آتا تھا. اور تمام بکس سے معلوماتی بکس بھی پڑھتی تھی، کیونکہ یہ شوق میری والدہ نے مجھے بچپن سے دلوایا تھا. وہ میرے لیے بکس لائے جو ہیں بچوں کی کہانیوں کی کتاب لائے کرتی تھیں، جس کو کہتے ہیں نونہال کہتے ہیں. نونہال میں ہمارے یہاں ایک میگزین آتا تھا، ایک بچوں کی دنیا آتا تھا میگزین، اور ایک اور بھی تھا، وہ ان کا تھا سعید، محمد سعید کیا کہتے ہیں ان کا، کیا نام ہے، جن کا ہمدرد دواخانہ ہے. انہوں نے بھی بچوں کی پھول کلیاں کوئی اس طرح کا میگزین تھا. تو ان لوگوں نے کوئی نکال رکھا تھا اپنا، کوئی میگزین تھا. تو پھر وہ آیا کرتا تھا اور میں پڑھا کرتی تھی. بچوں کی اس میں کہانیاں ہوتی تھیں، بچوں کی دنیا تھی. نونہال تھا، ایک رسالہ آیا کرتا تھا، اور پتہ نہیں بچوں کی پھول، پتہ نہیں بچوں کی دنیا، اس طرح کی بہت سارے. اچھا پھر جب بڑے ہوئے تو بڑے ہو کے اخبار جہاں، رسالے آنا شروع ہو گئے. اور احادیث کی بخاری شریف تھی، وہ میں پڑھا کرتی تھی. بہت سارا دن جو اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا تھا، بہت مزہ آتا تھا. میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب پھر تھوڑا سا اور بڑے ہوئے تو پھر وہ ہمارے گھر ایک میگزین آنا شروع ہو گیا. اخبار جہاں ویکلی لگوا لیا تھا ہم لوگوں نے، ہم وہ پڑھا کرتے تھے. اس کو جمع کر لیا تو کرتے تھے. جب وہ زیادہ ہو جاتا تھا جمع، پھر ہم اس کو کیا کرتے تھے، ہم اسے دے دیتے تھے کباڑے والے کو، جو روٹی وہ لینے آتا تھا نا، روٹی ٹکڑے دینے آتے تھے، اس کے بدلے ہم اس کو دے دیتے تھے. سارے ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے تھے تو ہم اسے دے دیا کرتے تھے، اور پیسے لے لیا کرتے تھے. اس میں سے وہ ٹکے آنے کے بھی نہیں ہوتے تھے پیسے، جتنا مہنگا میگزین ہوا کرتا تھا. تو یہ ہماری زندگی تھی، بڑا مزہ آتا تھا، بڑا انجوائمنٹ. پڑھا لکھا، اسکول سے آنے کے بعد ٹائم بھی دیا، پڑھائی کو بھی ٹائم دیا ماشاءاللہ سے تمام. اور اس کے علاوہ یہ سائڈ جو تھا، سائڈ جسے کہتے ہیں پڑھائی جو تھی، بکس پڑھنا، یہ بہت اچھا لگتا تھا. ہم لوگ اکثر بکس بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. ہماری والدہ ہمیں خود پڑھاتی تھیں بکس، بچوں کی کہانیاں وغیرہ پڑھا کے نا بڑا مزہ آتا تھا ان کو بھی، اور ہمیں بڑا مزہ آتا تھا. تو بہت اچھا ٹائم گزرا، بہت اچھا وقت گزرا. اور فرینڈز بھی آیا کرتی تھیں. ہماری والدہ نے کبھی بھی برا نہیں مانا ہماری فرینڈز کے آنے پہ، اور بلکہ ان کو کھانے بنا کے پیش کرتی تھیں میری والدہ. جب ہمیں بھوک لگا کرتی تھی، ہم ساتھ اسٹڈی کیا کرتے تھے جس نے پڑھنا ہوتا تھا. تو بہت خیال رکھتی تھیں میری والدہ جو تھیں. جو میری ایک سہیلیاں آ جاتی تھیں اور ہم بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے. ان کے لیے چائے بھی پیش ہوتی تھی، میں بھی بنا کے لاتی تھی. چھوٹی سی تھی نا جب کی بات ہے، جب میں چولہا نہیں جلا سکتی تھی جب کی بات ہے. تو اتنا پیار کرتی تھیں والدہ ہمارے، جتنا ہم سے پیار کرتی تھیں اتنے ہمارے فرینڈس سے پیار کرتی تھیں. بہت ہی محبت کرتی تھیں، ان کو رسپیکٹ دیتی تھیں. جس طرح ہمیں دیتی تھیں رسپیکٹ، اسی طرح ان کو بھی دیتی تھیں. تو بس ایسی ہے بچپن، اسی کا نام ہے. بے فکریوں میں بچپن گزرتا ہے. والدین جب تک زندہ ہوتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ کوئی غم ہوتا ہے. ہاں جب عقل آنا شروع ہو جاتی ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ زندگی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، آپ کی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اسٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے. تب زندگی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ زندگی میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ تو بھائی حقیقت میں وہ نہیں ہے. اور جب والدین سے دور ہوتے ہیں، جب سمجھ آتے ہے، یا والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، جب سمجھ آتا ہے کہ زندگی تو اب اسٹارٹ ہوئی ہے. پہلے تو کوئی بے فکری کی زندگی تھی، جبکہ ہم سوچتے ہیں کہ بور ہو رہے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھ کے ہم پریشان ہو رہے ہیں. یہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اصل تو زندگی جو ہے وہ بعد میں شروع ہوتی ہے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، جب انسان کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے رویے، لوگوں کی تلخ حقیقتیں جب سمجھ آتی ہے کہ یہ زندگی ہے. میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. تو اپنا خاص خیال رکھیے گا
اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اللہ حافظ، اللہ حافظ، بائے بائے.